بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں پیپرز کی تیاری بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ بچوں، آج میں آپ لوگوں سے کمرشل جغرافی کا ٹیسٹ نمبر 2 جس میں ورڈ پورشن کے شارٹ کویسچنز ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹا یہ پیپر 50 مارکس کا ہے جس میں نے 25 شارٹ کویسچن دیے ہیں اور ہر شارٹ کویسچن 2 مارکس کا ہے۔ تو بچوں اسکرین پہ آپ کو پیپر دکھ بھی رہا ہوگا، تو ہم اس پیپر کو ڈسکس کر لیتے ہیں ون بائی ون کر کے، کویسچن ون بائی ون کر کے۔ اور پہلا کویسچن پڑھتے ہیں۔ پہلا کویسچن لکھا ہوا ہے بیٹا، واٹ از مینٹ بائی سیکنڈری اکنامک ایکٹیویٹی یا ثانوی معاشی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے مثالوں سے واضح کریں۔ تو بیٹا ہم نے یہ سیکنڈ چیپٹر میں پڑھا تھا معاشی سرگرمی کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ معاشی سرگرمیوں کو 5 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس میں سے انہوں نے ایک پوچھی ہے ثانوی معاشی سرگرمی۔ تو بیٹا یہ ثانوی معاشی سرگرمی ایسی معاشی سرگرمی کو کہتے ہیں جس میں خام مال کو مصنوعات میں تبدیل کر کے اسے مزید سود مند مطلب پروڈکٹیو بنایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ بیٹا اس کی مثالیں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے مثالیں دیں گے، جس طرح صنعت کاری، روئی سے کپڑا تیار کرنا، لکڑی سے فرنیچر تیار کرنا، یہ اس کی مثالیں ہیں بچے۔ اب ہم چلتے ہیں کویسچن نمبر 2 کی طرف، اور کویسچن نمبر 2 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے پلینکٹن سے کیا مراد ہے۔ پلینکٹن بیٹا یا پلینکٹن ایک سوفل بحر، اس کو اردو میں کہتے ہیں سوفل بحر۔ پلینکٹن جو ہے یہ انگلش کا لفظ ہے، یہ مچھلیوں کی خوراک ہے جسے ہم کہتے ہیں پلینکٹن یا سوفل بحر۔ بیٹا یہ بیسکلی کیا ہے، یہ حقیقت میں چھوٹے چھوٹے پودے یا جانور ہوتے ہیں جو بیٹا خوردبین سے نظر آتے ہیں، اور ان کی نشو و نما کے لیے بیٹا نائٹروجن اور فاسفیٹ کے اجزاء ضروری ہوتے ہیں۔ جہاں یہ موجود ہوتے ہیں سمندر یا دریا میں، وہاں ان کی افزائش زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روشنی بھی انہیں درکار ہوتی ہے، مناسب روشنی اور درجہ حرارت۔ ٹھیک ہے بچے، اب ہم چلتے ہیں تھرڈ کویسچن کی طرف جس میں لکھا ہوا ہے پگ آئرن۔ پگ آئرن کیا ہے اور پگ آئرن سے کیا مراد ہے؟ بچے ہم نے جب فولاد والا چیپٹر پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پگ آئرن کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب لوہے کو صاف کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ امپیورٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جب صاف کرنے لگتے ہیں یا ان کو حاصل کیسے کرتے ہیں، جب حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے پگ آئرن کا مرحلہ، جس میں اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے، لوہا زیادہ مطلب لوہے کے غیر خالص اجزاء سے الگ کیا جاتا ہے لوہے کو، اسے پگ آئرن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی لوہا جو ہے نا مطلب اپنی پوری خالص حالت میں نہیں ہوتا۔ تو بیٹا یہ کویسچن ہمارا کمپلیٹ ہوا، اگلے کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا کے انتہائی کم گنجان آباد علاقوں سے کیا مراد ہے؟ دنیا کے انتہائی گنجان آباد علاقوں کی نشاندہی کریں، تو بیٹا گنجان آباد انتہائی گنجان آباد سے مراد یعنی کہ بہت زیادہ گنجان آباد علاقے وہ ہوتے ہیں جہاں بیٹا بیسکلی ہم جب پاپولیشن ڈینسٹی کی بات کرتے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتائی تھی اور اب پھر بتاتا چلوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فی مربع کلومیٹر یا فی مربع میل کتنے لوگ آباد ہیں۔ تو ہم جو کہتے ہیں انتہائی گنجان آباد علاقے، تو وہ بیٹا بیسکلی وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں لوگ فی مربع کلومیٹر یا فی مربع میل میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فی مربع میل میں 500 لوگ یا فی مربع کلومیٹر میں 195 افراد سے زائد رہتے ہوں تو انہیں ہم بولتے ہیں انتہائی گنجان آباد علاقے۔ اور بیٹا جب ان کی نشاندہی کی جائے کہ کن کن علاقوں میں ہوتے ہیں یا ان کے دنیا میں ان کی نشاندہی کی جائے تو بیٹا یہ ہمارے ایشیا میں زیادہ ہیں۔ ایشیا میں کیونکہ چائنا ہے، انڈیا ہے، ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا پاکستان بھی، جاپان بھی، ٹھیک ہے، مالدیپ، سنگاپور، ویتنام، ہانگ کانگ، یہ جنوبی کوریا، یہاں پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے۔ افریقن ممالک کی بات کریں تو اس میں بھی ہیں، کیمرون ہے، برونڈی ہے، موریشیس ہے۔ تو یورپی ممالک کے بارے میں بات کریں تو ہالینڈ ہے، مالٹا ہے، جرمنی ہے، بیلجیم ہے۔ تو یہ ممالک کیا ہیں، یہاں پاپولیشن ڈینسٹی انتہائی زیادہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بیٹا
کویشچن نمبر 6 کی طرف، اور جس میں لکھا ہوا ہے گھریلو صنعت سے کیا مراد ہے۔ بیٹا گھریلو صنعت سے مراد کہ ہم اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹرز کو ہوم کی طرف اگر گھروں کی طرف کر دیں کہ گھروں میں وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کا کام ہو رہا ہو تو اسے ہم گھریلو صنعت کہتے ہیں۔ جس طرح گھریلو دستکاری ہوتی ہے، قالین بننا، کپڑے بنانا، ٹھیک ہے بچے، تو وہ گھریلو صنعت کا درجہ دیا جاتا ہے اسے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف جس میں لکھا ہے فولاد سازی کے لیے طبی موضوع حالات کون سے ہیں۔ تو بیٹا فولاد سازی کے لیے جو حالات ہیں، طبی موضوع حالات، وہ اس کے خام مال کی دستیابی ہے، اس کے جغرافیائی حالات ہیں کہ موسم کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پانی کی فراہمی ہے، ٹھیک ہے، توانائی کی فراہمی ہے، ذرائع نقل و حمل ہے، ہنرمند مزدور ہیں، منڈیاں ہیں۔ تو بیٹا یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں اس کے ایک اہم طبی عوامل ہیں جن کو آپ مینشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، پاکستان میں ریشمی کپڑے کی صنعت کے بڑے مراکز کون سے ہیں۔ بیٹا یہ پاکستان کے سیکشن میں سے کویشچن آ گیا ہے اور ہم حصہ دنیا کی بات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کو ڈسکس کرتے چلتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو مطلب امپورٹنٹ سینٹرز ہیں، وہ سوات بھی انہی میں گنا جاتا ہے، لیکن کچھ ٹیررزم کی وجہ سے وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن سوات کو ایک ریشمی کپڑے کی صنعت کا مرکز مانا جاتا تھا یا مانا جاتا ہے ابھی بھی۔ جس طرح حالات بہتر ہوتے جائیں گے وہاں سلک کی انڈسٹری اور بہتر ہوتی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کے بارے میں بیٹا میں بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، پورے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی، تو اس میں نمبر 1 ہے ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان کا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس سے ہم جہاں بھی ٹیکسٹائل سیکٹر زیادہ ہے، آف کورس وہاں ریشم بنانے کا بھی کام ہو رہا ہوگا، کراچی ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، یہاں ٹیکسٹائل سیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہاں ریشم کا بھی کام ہو رہا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف جس میں لکھا ہے کیمیائی کھادوں کی اقسام کے نام لکھیں۔ بیٹا یہ کھادوں والے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی 3 اقسام ہیں، نائٹروجن کھاد، فاسفیٹ کھاد اور پوٹاش کھاد۔ تو بچے یہ ہمارا مطلب یہ اس کے صرف نام لکھنے تھے تو میں نے نام بتا دیے ہیں آپ کو۔ تو یہ جو میں نے ایک سیکشن سا بنایا ہوا ہے، یہ سیکشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیکشن کی طرف۔ تو بچے اس کا سوال ہے کہ پہلا سوال یہ ہے دوسرے سیکشن کا کہ گنے کی مختلف اقسام کے نام تحریر کریں۔ بچے یہ جو ہے اگر اس کو گوگل سے سرچ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں 28 اقسام جو ہے نا وہ ہیں، اور ان کے نام نا ڈفرینٹ قسم کے ہیں۔ اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی گنے کی اقسام۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 2 کی طرف جس میں لکھا ہے سبز چائے کیسے تیار کی جاتی ہے۔ بیٹا جو چائے والا چیپٹر پڑھا تھا یہ اس میں سے لیا گیا ہے یہ والا کویشچن، اور جو ہم نے چائے کی ٹائپس پڑھی تھی نا، چائے کی اقسام پڑھی تھی، کالی چائے، سبز چائے، لونگ چائے، ان میں سے ایک ہے۔ تو بیٹا اسے تیار کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو تیار کیا جاتا ہے پہلے اس کے پودوں سے حاصل ہونے والے جو پتیاں ہوتی ہیں انہیں بڑے بڑے برتنوں میں ہلکی آنچ پر گرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ پھر پانی کو نچوڑ لیتے ہیں اس میں سے، اور نچوڑ لینے کے بعد پتیوں کو سورج کی دھوپ میں خشک کر دیتے ہیں۔ تیار شدہ جو سبز چائے ہے وہ اس سے تیار ہو جاتی ہے، اسے پھر ہم کہتے ہیں سبز چائے تیار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف جس میں لکھا ہے ربڑ کی پیداوار کے لیے موزوں طبی حالات کون سے ہیں۔ بیٹا جب ربڑ کی پیداوار کی بات کرتے ہیں نا تو ربڑ کی پیداوار کے حساب سے جو اس کے موزوں طبی حالات ہیں وہ اس کا آف کورس اس کا درجہ حرارت ہے، بارش ہے، زمین کی یا مٹی کی زرخیزی ہے، ٹھیک ہے، بارش ادھر کتنی ہونی چاہیے یا ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے، یہ سارے پوائنٹ آپ نے اس میں مینشن کرنے ہیں ایک 4-5 لائنوں کی صورت میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا سیڈرائٹ سے کیا مراد ہے۔ بیٹا سیڈرائٹ جو ہے نا یہ لوہے کی چوتھی فارم ہے، لوہے کی چوتھی فارم ہے جو سب سے زیادہ امپیور ہے اور جس میں لوہے کی پرسنٹیج بڑی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم سیڈرائٹ کہتے ہیں۔ یہ سب سے گھٹیا قسم کا لوہا کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لوہے کے جو اجزاء ہیں یا انگریڈینٹس ہیں وہ 30-40% ہوتے ہیں، اور اس کا رنگ جو ہوتا ہے بیٹا وہ بھورا اور خاکی مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف، اور اس میں لکھا ہے سونے کی تاریخ بیان کریں۔ بچے
جب سونے کی تاریخ کی بات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سونے کی تاریخ جو ہے نا وہ 2600 قبل مسیح ہے. ٹھیک ہے، 2600 قبل مسیح ہے. اس کا ایسے انٹروڈکشن دینا ہے آپ نے کہ عراق کی مکمل قدیم تہذیب کے باشندے سونے کے زیورات پہنا کرتے تھے اور زیورات کی تیاری تقریباً 2600 قبل مسیح شروع ہوئی. ٹھیک ہے، یہ والا انٹروڈکشن آپ نے لکھنا ہے اس میں، اور عراق کے بارے میں لازمی مینشن کرنا ہے، اور پھر بتانا کہ یہ دنیا میں پھیلتا گیا. پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے اسے ریزرو اب منی کے طور پہ قدیم وقت میں نا ایک انفرادی حیثیت تھی. ٹھیک ہے، اور مطلب اسے رقم کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا تھا. اور اب یہ تھوڑا سا اس طرح بھی بتا دینا کہ کتنے ممالک آپ کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بات کر کے آپ نے اس کوشچن کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے کوشچن پہ جس میں لکھا یورینیم کے استعمالات لکھیں. بیٹا یہ ہے کوشچن آپ کا 6 اور اس میں لکھا ہوا ہے یورینیم کے استعمالات لکھیں. تو یورینیم بیسیکلی بیٹا ایک دھات ہے اور اسے ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مطلب بجلی وغیرہ پیدا کرنے کے لیے بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے، ایز اے فیول اسے استعمال کیا جاتا ہے. میڈیکل اور زرعی تحقیق کے شعبوں میں اس کو بیٹا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اس کے کچھ استعمالات ہیں جو ہم نے یہاں لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف، اور وہ کویسچن ہے کہ سعودی عرب میں تیل پیدا کرنے والے علاقوں کے نام لکھیں. تو بچے سعودی عرب میں جو تیل پیدا کرنے والے علاقے ہیں، سب سے پہلے تو کہ سعودی عرب کا جو سعودی عرب تیل پیدا کرنے کے حساب سے پہلے نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم اس کی ڈیٹیل لکھیں گے، اس کے شارٹ کویسچن کے بارے میں لکھیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے کہ سعودی عرب کے پاس 4 تیل کے بڑے ذخائر ہیں. ٹھیک ہے، ان میں دمام، البقیق، قاطف اور غوار کے علاقے بیٹا شامل ہیں. غفار کا جو ذخیرہ ہے وہ 200 کلومیٹر لمبائی اور 50 کلومیٹر چوڑائی کے رقبے پہ بیٹا مشتمل ہیں. تو بیٹا یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہاں سے پائپ لائنوں کے ذریعے تیل نہ مطلب ریاض، جدہ، جبل صاف کرنے کے کارخانوں تک پہنچایا جاتا ہے. یہاں کارخانے لگے ہیں اسے صاف کرنے کے لیے. تو یہ چیز آپ نے اس شارٹ کویسچن میں لکھنی ہے. پھر اس کے بعد اگلا کویسچن آتا ہے بیٹا شمسی توانائی، ایک اور کویسچن آتا ہے زیادہ آمدن والے ممالک کا نام تحریر کریں. یہ بیٹا یہ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے جو ہمیں ملتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہائیسٹ انکم آف دا کنٹری جو تھی اپریل 2019 تک ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اندورا، بربودا، ارجنٹینا، اروبا، آسٹریلیا، آسٹریا، بہاماس اور بحرین، یہ اس وقت ان کی جو ہے پر کیپٹا انکم جو ہے وہ $12,056 سے ایکسیڈ کی گئی تھی اس دوران. ٹھیک ہے، آپ اس کی لیٹسٹ انفارمیشن بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ اب دراصل انفارمیشن تھوڑی سی چینج ہو گئی ہوگی کرونا کی وجہ سے، لیکن یہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ تقریباً اتھینٹک ہے، پچھلے سال تک کی یہی تھی. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچن کی، اور نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا کہ شمسی توانائی پہ مختصر نوٹ لکھیں. بیٹا یہ جو سوال ہے مطلب اس کے اوپر کوئی باقاعدہ چیپٹر نہیں دیا گیا. جوہری توانائی والا جو چیپٹر آپ نے پڑھا تھا اسی کے آخر میں اس کا ایک پوائنٹ دیا گیا کہ شمسی توانائی کیا ہوتی ہے اور کیسے پیدا کی جاتی ہے. اس کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے، یہ سورج سے کیسے پیدا کی جاتی ہے، یہ کیسے سیل لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ ساری ڈیٹیل اس میں لکھی ہے، وہاں سے آپ اس کو مینشن کر کے پڑھ کے مینشن کر سکتے ہیں ادھر شارٹ کویسچن میں. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف. تو بچوں اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کویسچن کی طرف، اگلے سیکشن کی طرف. جغرافیہ کی 2 بڑی شاخوں کے نام لکھیں. تو بیٹا جغرافیہ کی 2 بڑی شاخیں جو ہیں چیپٹر نمبر 1 میں ہی مینشن کی گئی ہیں، اور وہ ہیں طبی جغرافیہ اور انسانی بشری جغرافیہ، اور ان کے بارے میں 1-2 لائنیں ہیں جو آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا گیا ہے مچھلی کی غذائی اہمیت کے بارے میں بیان کریں. تو بیٹا مچھلی کی غذائی اہمیت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مچھلی سے ہمیں پروٹین ملتا ہے، مچھلی کے گوشت سے ہمیں کیلشیم ملتا ہے، فاسفورس ملتا ہے، آئرن ملتا ہے، وائٹامنز ملتے ہیں. ٹھیک ہے، مچھلی کے
مچھلیوں سے ہم تیل بھی مچھلیوں سے تیل بھی نکالا جاتا ہے، اور یہ مختلف صنعتوں میں ادویات کے طور پہ بھی استعمال کی جاتی ہیں ان کی انگریڈینٹس۔ اور مچھلی کے کچھ اجزاء جو ہوتے ہیں وہ فش فارمز پہ ایز اے پولٹری، مطلب اس پہ خوراک کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سے ممالک میں بیٹا یہ برآمدات کر کے ان سے آمدن کمائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو زمین کی کھاد کے طور پہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کے استعمالات ہیں یا اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، اور اس میں لکھا ہے مونسون خطے میں کس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں؟ بیٹا مونسون جو ہے نا، جو جنگلات ہیں وہ میں وہاں جو پائے جاتے ہیں وہ خاص طور پہ شیشم، سرسری، مولسری، امرود، کچنار، بیری، توت، نیم، پیپل اور املی کے درخت پائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے جنگلات یہ پائے جاتے ہیں وہاں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ مٹی کی تعریف کریں۔ تو بیٹا مٹی کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مٹی کیا ہے۔ مٹی جو ہے بیٹا وہ زمین کی اوپر والی سطح ہے، یا اوپر والی پرت ہے، یا اوپر والی تہہ ہے، جس میں بیٹا پودے کی نشو و نما ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین کی جو بالائی پرت ہوتی ہے وہ مختلف نامیاتی مادوں، چٹانی اجزاء جیسے نمکیات، ہوا اور نمی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو بیٹا اسے ہم بولتے ہیں مٹی۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں، گندم کی اقسام بیان کریں۔ درمیان میں ایک کویشچن رہ گیا ہے، صنعتی ترقی میں توانائی کی کیا اہمیت ہے؟ بیٹا یہ جنرل کویشچن ہے، اس کا آنسر آپ لکھ سکتے ہیں کہ انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ہماری زندگیوں کو بچاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرتی ہے، انکریز کرتی ہے، زیادہ کرتی ہے، ایگریکلچر کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹریڈ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھ دو گے جنرلی۔ پھر اس کے بعد لاسٹ کویشچن ہے ہمارا جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور لکھا ہے گندم کی اقسام بتائیں۔ تو بیٹا جو گندم کی اقسام ہیں وہ دو اقسام ہیں گندم کی، ایک موسم سرما کی گندم اور دوسری موسم بہار کی گندم، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کا تھوڑا بریف انہوں نے لکھا اقسام لکھیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، صرف نام لکھنے کو نہیں کہا، اس کی اقسام لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسے تھوڑا ڈیفائن بھی کرنا ہے بچوں۔ یہ تھا ہمارے شارٹ کویشچن کی ڈسکشن اس پیپر کی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیا کیا لکھنا ہے ان شارٹ کویشچن میں۔ تو بچوں اگر اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔